بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایمانیات کے بارے میں پڑھا، اس میں ہم نے توحید اور اس کے بعد ختم نبوت کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے عبادات، اور عبادات میں سب سے پہلے ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا تعارف۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک ہونا اور بڑھنا، اور زکوٰۃ سے مراد وہ مال ہے جو عاقل، بالغ اور صاحب نصاب مسلمان پر سال گزرنے کے بعد ادا کرنا لازم ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ اب صاحب نصاب کیا ہے؟ کہ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال جمع ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے، یعنی کہ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال جمع ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے۔ اس کے بعد ہے نصاب زکوٰۃ، یعنی کہ نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ نصاب زکوٰۃ سے مراد وہ مال ہے، مال کی وہ مقدار ہے جس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ اسلام کے مقرر کردہ نصاب زکوٰۃ میں درج ذیل چیزیں شامل ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر جو ہے وہ نقد رقم موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اس میں سے زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک یعنی کہ اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، یعنی کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ یہی سمجھے کہ ہم اللہ کو قرض ادا کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک افضل عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین تجارت بھی ہے جس میں انسان کے لیے بہت فائدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، ترجمہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے، ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لیے وہ چیز 700 گنا بڑھ کر لکھ دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد اور معاشرتی اثرات، یعنی کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اور معاشرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور خوشنودگی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے مال سے اگر کچھ دے دیں گے تو ہمارا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا دل جو ہے وہ مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو مال اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے اس کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ آپ کا احترام کرتا ہے، اس سے آپ کی محبت بڑھتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ مال جو ہے وہ چند ہاتھوں میں نہیں رہتا بلکہ غریب لوگوں کو بھی ملتا ہے، اس طرح تمام لوگ برابر ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اصل جو حقدار ہے اسی کو ملے۔ جب معاشرے میں موجود تمام افراد کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی تو وہ باعزت شہری کے طور پر معاشرتی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے کام کریں گے۔ یوں پورا معاشرہ جو ہے وہ خوشحال اور
مستحکم ہو جائے گا، یعنی کہ مضبوط ہو جائے گا۔ نیکسٹ پیج پہ مشق ہے، تو مشق میں سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پڑھنا اور پاک ہونا، اور قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ذکر ہوا ہے زکوٰۃ کا۔ قرآن مجید میں مصارف زکوٰۃ کی تعداد جو ہے وہ 8 ہے۔ حدیث کے مطابق جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے، اس کے لیے وہ چیز بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے 700 گنا۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب لکھیں۔ الف ہے ہمارے پاس کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا ہم آنسر یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں آیت نمبر 20 میں فرمایا ہے، ترجمہ ہے، یہاں سے آپ نے ترجمہ لکھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ پہلے لکھنا ہے ارشاد ربانی ہے ترجمہ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، یہاں تک۔ سوال ب ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ یہاں سے سٹارٹ کریں گے آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے، اس کے لیے وہ چیز 7 گنا بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے لکھیں گے کہ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال جمع ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ آخری مختصر سوال ہے ہمارے پاس کہ معاشرے میں غربت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ پیج نمبر 22 پیج یہ لاسٹ میں ہے کہ جب، یہاں سے سٹارٹ کریں گے، جب معاشرے میں موجود تمام افراد کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی تو وہ باعزت شہری کے طور پر معاشرتی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے کام کریں گے۔ یوں پورا معاشرہ جو ہے وہ خوشحال اور مستحکم ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ تفصیلی جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت اور احکام واضح کریں۔ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے، زکوٰۃ کی اہمیت، ٹھیک ہے، یہ ہم پورا لکھیں گے، یہ اس آیت کا ترجمہ لکھیں گے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیں گے اور یہ والی آیت کا ترجمہ نہیں لکھیں گے، ہم نے ایک آیت کا ترجمہ لکھ لیا ہے۔ اس کے بعد یہ لائن پوری لکھنے کے بعد یہ ایک حدیث لکھیں گے، اور جہاں تک ہمارا جو ہے وہ آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ زکوٰۃ کے چند فوائد اور معاشرتی اثرات تحریر کریں۔ زکوٰۃ کے فوائد اور معاشرتی اثرات یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک فوائد ہیں اور یہ جو ہے نیچے معاشرتی اثرات ہیں، یعنی کہ پورا ٹاپک یہ آپ نے یہاں سے یہاں تک کرنا ہے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا زکوٰۃ، عبادات میں زکوٰۃ کے بارے میں آج ہم نے پڑھا۔ سب سے پہلے تعارف، زکوٰۃ کیا ہے، نصاب زکوٰۃ کیا ہے، اور صاحب نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت، قرآن میں کیا کہا گیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں کیا فرمایا، اور زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں اور معاشرتی اثرات کیا ہیں۔ MCQs ہمارے ہو گئے ہیں، شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔